بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. مضمون: محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ دوسرے، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات مگر ظالموں کی احسان فراموشی۔ مطلب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا آخری پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر اور اس کی پیروی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ دوسرے، اللہ نے بنی اسرائیل پر بڑے احسانات یہ کیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو 12 الگ الگ گروہوں کی شکل میں منظم کر کے ان کے لیے اہم ترین ضروریات زندگی کا بندوبست کیا، پانی کی بہم رسانی کا انتظام کیا، دھوپ کی تپش سے بچانے کے لیے ان پر بادل کا سایہ کیا، پھر ان کی خوراک کی بہم رسانی کے لیے غیر معمولی انتظام من و سلوہ کی شکل میں کیا۔ لیکن یہ کتنی بڑی احسان فراموشی تھی کہ اللہ کے ان احسانات اور فضل و کرم کی نشانیوں کو صریحاً دیکھ لینے کے باوجود انہوں نے ظالمانہ روش اختیار کی۔ اس کی پاداش میں ان پر عذاب نازل ہوا۔